بے حیائی کیا ہے، پہلے اسے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا کے مقابل میں اس کی ضد میں بے حیائی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حیا کہتے ہیں کسی کے ناپسندیدہ افعال سے اس کے سامنے بچنے کو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور جس کو ناپسند ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے اس چیز سے بچنے کو حیا کہتے ہیں۔ اور بے حیائی مطلب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو اسی کے سامنے انجام دینے کا نام بے حیائی کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں حیا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور اس میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل اور مضبوط تر ہوگا، اور جس میں بے حیائی ہوگی اس میں ایمان اتنا زیادہ کم سے کم، کمزور سے کمزور تر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، حیا یعنی ایسا کام جو لوگوں کے درمیان ناپسندیدہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور جو جتنا حیا دار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ایمان والا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر اپنے جسم کے اوپر کا حصہ کھول کر کے غسل کریں تو مردوں کے لیے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ مرد گرمی کے موسم میں کرتا بھی اتار لیتے ہیں، بنیان بھی نکال لیتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں، بلکہ یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کی قوم میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے کپڑے اوپر کے نکال کر دریا پہ غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کبھی اپنے اوپر کا کرتا نکال کر بھی غسل نہیں کیا، اس لیے کہ حیا آپ میں اتنی جو تھی۔ تو قوم ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہے، لوگوں کی فکر اپنی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز کو چھپاتا ہے تو لوگ کرنے کی بجائے بدگمانی کرتے ہیں، اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے بھی اچھا گمان کرے اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں اسی کے مطابق میں ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ بندوں کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اوپر کے کپڑے بھی اتارتے نہیں تھے اور اسی انداز سے غسل کرتے تھے، یا اگر اوپر کے کپڑے یعنی کرتا شریف اتارنا ہوتا تو آپ لوگوں سے چھپ چھپا کر غسل کرتے تھے۔ تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے۔ اگر ان کے بدن میں
عیب نہ ہوتا تو یقیناً یہ جو ہے ہمارے سامنے جیسے ہم کپڑے اتارتے ہیں، لیکن ان بے حیاؤں کو کون سمجھائے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ با حیا ہوا کرتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نہ اخلاق میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ کردار میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ صورت میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ سیرت میں کوئی عیب دیتا ہے۔ نبی اپنے زمانے میں بے عیب ہوا کرتا ہے، بلکہ اپنے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں بے عیب ہوتا ہے، نہ اس کے جسم میں عیب، نہ اس کے نام میں عیب، نہ اس کے نسب میں عیب، نہ اس کی سیرت میں عیب، نہ اس کی صورت میں عیب۔ اب بتاؤ اسی کو بے مثلیت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں انبیاء کا نسب بھی بے عیب ہوتا ہے، ان کے نام بھی بے عیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک آپ سارے نبی کے نام دیکھ لیں، زمانے میں سب سے خوبصورت نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے، زمانے میں سب سے حسین نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جناب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے عیب لگائے، ان کی حیا کا انہوں نے غلط مفہوم لیا کہ اگر ان کے جسم میں عیب نہ ہوتا تو پھر یہ چھپ کر نہیں نہاتے، حالانکہ وہ حیا تھی، شرم تھی کہ آپ اوپر کا کرتا بھی نہیں اتارتے تھے۔ اللہ کو کب گوارا ہے کہ نبی پہ عیب لگے اور قدرت چپ رہے، مشیت خاموش رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں اپنا کرتا اتار کر، کرتا شریف اتار کر غسل فرما رہے تھے دریا کے کنارے پر، کیونکہ آپ کرتا شریف اتارتے نہیں تھے لوگوں کی حیا کی وجہ سے، اور آپ نے کوئی تھا نہیں تو کرتا اتار دیا، اور کرتا اتار کر کے آپ نے ایک پتھر کے نیچے رکھا، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے، اور اس پتھر کا کرشمہ یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم پیاسے، ہمیں پانی عطا فرمائیں، تو آپ نے اپنی جھولی سے وہی پتھر نکالا اور اس پر اثر ٹچ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، 12 برادریوں میں تقسیم تھی، تو جب آپ نے ٹچ کیا تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ چشمہ ایک بھی نکلتا تو پانی پی سکتے تھے، لیکن 12 چشمے نکلے۔ 12 اس نکلے کہ اس پتھر کو شعور تھا کہ ہر قبیلے کا ایک الگ گھاٹ ہونا چاہیے اور ہر قبیلے کا ایک الگ دھارا ہونا چاہیے، تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے انداز سے الگ الگ چشمے کا انتخاب کیا اور انہوں نے پانی پیا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو جھولی میں رکھتے تھے، غسل کے وقت کہ ہوا آ کر کے کپڑے اڑا نہ لے جائے، اس پتھر کے نیچے رکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، چونکہ اوپر کے کپڑے اتار کر پتھر کے نیچے رکھے تھے، غسل کیا، اور جیسے دریا سے باہر تشریف لائے، اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے آگے دوڑتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے۔ آپ کو پتھر پہ غصہ آ گیا، توجہ فرمائے، آپ کو پتھر پہ غصہ آیا، کیونکہ آپ حیا کی وجہ سے قوم کے سامنے اوپر کے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے۔ اکبر غصہ آیا تو آپ جلال میں، کیونکہ پیغمبروں میں سب سے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کے امامے سے آگ کے شرارے نکلتے نظر آتے تھے، اور آپ کے بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے، اس قدر جلال کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو اب چونکہ اوپر کا کرتا تو ہے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے اس انداز سے جاتے نہیں، پورا غصہ اور پوری توجہ اس پتھر کی طرف مبذول ہو گئی، اور قوم کے لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے جسم
میں کوئی عیب ہے، برس ہے، سفید داغ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر لے کر کے کپڑے دوڑتا رہا اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ پوری بستی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھماتا رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جلال میں دوڑتے رہے۔ جب بستی والوں نے دیکھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کرتا اتارتے نہیں، شاید کوئی عیب ہوگا، میرے اللہ نے بتا دیا، ارے تم عیب دار سمجھتے تھے، تمہارے جسموں میں سب سے خوبصورت جسم اگر کسی کا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قوم نے دیکھ لیا، اور جب قوم نے دیکھ لیا تو آپ کے وہ پکڑ میں پتھر آ گیا، آپ نے پتھر کو پکڑ کر غصے سے خوب مکے مارے تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا۔ لوگ نبی کو اپنی طرح سے، ذرا اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ کوئی پتھر پہلی بات تو تمہاری جھولی میں رکھا ہوا دوڑتا نہیں، نبی کی جھولی کا پتھر بھی دوڑتا ہے، اسے کہاں تک دوڑنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اور اسے کہاں رکنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ اپنی منزل بھی جانتا ہے، اپنا مقام بھی جانتا ہے، لیکن ہائے رے پتھر، وہ پتھر ہو کر نبی کی جھولی میں رہ کر اتنا فیض پا چکا کہ اگر نبی اس کو مکہ مارے تو اس کو نرم ہو جانا چاہیے۔ یہ پتھر کا ادب ہے، یہ پتھر کا ادب ہے۔ نبی مکہ مارتے ہیں، ارے کوئی پتھر کو مکہ مارے تو پتھر کی سختی کی وجہ سے اس کی انگلیاں ٹوٹتی ہے یا انگلیاں زخمی ہوتی ہے۔ پتھر کو بھی پتا ہے کہ جب نبی مارے تو مار کھاتے وقت نرم ہو جانا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، خدا کو پتھر کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا۔ آپ نے مکے مارے تو نرم ہوا، تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا، تو اللہ نے اس پتھر کا ذکر قرآن مقدس میں فرما دیا اور اس پتھر کو قابل احترام بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے کئی مسئلے اس روایت سے نکلتے ہیں، حدیث پاک سے۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کتنے با حیا ہوتے ہیں کہ وہ اوپر کے کرتے اتار کر بھی قوم کے سامنے غسل نہیں کرتے، لیکن اس قوم کی بے حیائی کو کیا کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں تولیاں باندھ کر کے گھومتے ہیں۔ جوان بیٹیاں دیکھ رہی ہے، دیکھیں، بلکہ اسی پر بس نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہمارے شہر میں بے حیائی کی وبا اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر لوم مزدور لوم چلاتے ہیں، اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو یہ حرام ہے۔ مرد کے سامنے بھی وہ حصہ کھول نہیں سکتا۔ صرف شرم والے اعضائی چھپانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ گھٹنے کے سے لے کر ناف تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے، اور اگر آپ نے بلا عذر شرعی آپ نے اتنا حصہ کھول لیا تو یہ حرام ہے۔ اب وہاں رحمت نہیں بلکہ وہاں لعنت برس رہی ہے۔ اب بے حیائی کرنے والوں، تم یہ صرف بے حیائی نہیں کہ تم شرم والے اعضا دیکھو، یہی بے حیائی نہیں کہ تم معاذ اللہ عورت غلیظہ دیکھو، یہی بے حیائی نہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین جن اعضا کو تم شرم کی جگہ سمجھتے ہو صرف وہی اعضا دیکھو، یہی بے حیائی نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو گھٹنے سے لے کے ناف تک کے حصے میں سے کوئی حصہ بلا عذر شرعی کھول دے، وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ ان لوگوں پہ لعنت برساتا ہے۔ اب کارخانہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں، مجھے کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ کارخانوں میں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے چلاتے ہیں۔ اب وہ تم گرمی کے خوف سے وہاں پر یہ کر رہے ہو اور یہ حرام ہے۔ وہ تو بے حیائی تو اتنی ہی تھی کہ لوگ جسے ناپسند کرے اسی کو کرنا یہ بے حیائی ہے، لیکن یہاں تو یہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے، حرام۔ اور اللہ اکبر، جہاں یہ حرام کام ہوگا وہاں لعنت برسے گی، اور جہاں لعنت برسے گی اس روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جہاں رحمت نہ ہوگی وہاں برکت
کہاں سے آئے گی؟ اور آپ مندی کا رونا رو رہے ہیں، 4 دن چل رہا ہے، 6 دن چل رہا ہے، 3 دن چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، لوگوں سے بھی حیا کرو اور اللہ سے بھی حیا کرو۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کی حیا کا عالم کیا تھا؟ لوگ چڈیاں پہن کر گھوم رہے ہیں، لوگ معاذ اللہ جو ہے وہ چلتے چلتے اوپر کے کپڑے اٹھا کر کے، اگر وہ بنیان پہنے ہیں یا ٹی شرٹ پہنے ہیں تو وہ اٹھا کر کے پیٹ ٹھوکنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے، اس پہ ہنسیں یا اس پر روئیں یا کیا کریں؟ اللہ اکبر! حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں 40 سال تک کے رہا، میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا، نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ تنہائی میں ٹوپی اتارتے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا، اے مومنوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے؟ تب امام اعظم نے کہا، اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیا آتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا، اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے حیا آتی ہے، اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومنین کی حیا یہ تھی، اور جو جتنا زیادہ باحیا ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا۔ اور خود سیدنا داؤد طائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے، آپ کے گھر میں جالے پڑ گئے، اور آپ کے اوپر کی چھت نہیں تھی، دن مسجد میں گزرتا اور علم دین کی اشاعت میں، اور رات گھر میں۔ اسی حالت میں آپ نے 40 سال گزارے۔ کسی نے کہا، امام داؤد طائی، آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دکھتی نہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں۔ کہا، کیوں نہیں دیکھا؟ کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو مجھے اللہ سے حیا آئی۔ جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی، بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا، یہ میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہی حضرت داؤد طائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، حیا کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑا ہوگا، اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہو میں وہاں بے وضو کیسے دیکھ لوں؟ اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کس قدر وہ با حیا لوگ تھے۔ اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت للعالمین کی زندگی دیکھیں، حضور نے پوری زندگی کبھی قہقہا نہیں لگایا، یعنی زور زور سے ہنسنے کو قہقہا کہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قہقہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ حیا کے خلاف ہے، قہقہا لگانا یہ حیا کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا۔ آپ دیکھیں، لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا، کیا نام دیجئے گا؟ اللہ اکبر! ہم تو اتنے بے حیا ہو چکے کہ معاذ اللہ اب ہم زنا کے مناظر 4-6 دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، بلکہ دوست تو اپنی جگہ، اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں، بلکہ بیٹا اپنی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے، اور اس میں ہیرو ہیروئن ساتھ ننگے ناچتے ہیں، کبھی گانے کے نام پہ، کبھی غزل کے نام پہ، کبھی گیت کے نام پہ۔ یہ ساری بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، ہمارے اللہ اکبر بیڈ روم میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم بے حیا ہو جاؤ، اس کے بعد جو چاہے کرو، یعنی جب تک کہ
کے لوگوں میں حیا موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے حیا والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں۔ جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا، یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی طرح لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں، یہ چٹکیاں بجانا یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا، حالانکہ اس پر انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیا کے خلاف ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے خارج کیا کرتے تھے اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ خلاف حیا ہوتی ہے، وہ حیا کے خلاف ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیا کے خلاف ہو تو اللہ اکبر ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیا کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ناجائز کام کیوں کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیا ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے۔ یعنی انسان جب تک با حیا ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ارے نادان، جن کو انسان سے اتنی حیا ہوگی وہ اللہ سے کتنی حیا کرے گا؟ جب صحابہ کرام پہلے پہل غسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے غسل کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہن کر نہاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا، حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہن کے کیوں نہاتے ہو؟ عرض کہ حضور اللہ سے حیا آتی ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا؟ اس کی نگاہیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے غسل کر سکتے ہو اور تم کپڑے اتار کے غسل کیا کرو۔ آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے، نیچے کے کپڑے نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک حیا سکھائی۔ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مکمل بہنا ہو کر کے غسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی باندھ کر کے غسل کیا کرے، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ غسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے لنگی پہن کر غسل کرنے میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علیحدہ ہو جائیں گے اور جنات شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے۔ بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں شیاطین، اور ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، دیکھو میرے رسول کی حیا کا عالم کیا ہے۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں ناف کے نیچے کے اعضاء کو کسی ام المومنین نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی اتنے باحیا تھے، جانے حیا تھے کہ حلیمہ سعدیہ نے یا جناب آمنہ خاتون نے حضور علیہ السلام کے شرم والے اعضاء کو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آقا کریم بچپن میں بھی اسے ڈھانک لیا کرتے۔ غور فرمایا حضور کی حیا کا یہ عالم تھا، بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، توجہ فرمائیں حضور کی حیا کا عالم کیا ہے،
بات چونکہ اس عنوان پہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو ہم اس کے سارے عناوین کو لینا چاہتے ہیں، اور یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو اس قدر پردہ کے اندر غسل دیا جائے اور میرے اعضاء پر اس طرح موٹے کپڑے ڈال دیے جائے کہ کسی کی نظر میرے ان اعضاء پہ نہ پڑے جن کا چھپانا فرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے اگر میرے ان اعضاء میں سے کسی عضو کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ ساری زندگی اندھا ہو جائے گا، اس کی نگاہیں سلامت نہ رہے گی۔ آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا یہ درس دیا۔ امہات المومنین بھی کہتی ہیں کہ اللہ اکبر، ہم نے حضور کے ناف کے نیچے کی اعضاء کو کبھی نہیں دیکھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے ان اعضاء کو کبھی ان پر نظر نہیں فرمائی کہ جو ناف کے نیچے کے اعضاء ہیں۔ حضور کی حیا کا یہ عالم تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا فرماتے تھے کہ کنواری لڑکیاں بھی اجنبی مردوں سے اتنی حیا نہیں کرتی تھی۔ حضور کی حیا کا عالم یہ تھا کہ سرکار نے صحابہ کو یوں تربیت فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم کی جب طبیعت علیل ہوئی تو کچھ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھنے گئے کہ ان کی عیادت کریں۔ جب دیکھنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو بیماری کون سی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے ایک پھنسی ہو گئی ہے۔ تو کسی نے عذرائے مزاح کہا امیر المومنین یہ ہاتھ کے نیچے پھنسی، یہ کچھ لمبا سا جملہ ہو گیا ہے، اس کو شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بغل میں پھنسی ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کے نیچے تو بغل ہی ہوتی ہے، میرے بغل میں پھنسی ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ کے نیچے کیوں کہا؟ دیکھو کیا وہ حیا والے لوگ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا پسند ہے، لیکن جو تم نے کہا یعنی بغل، وہ کہنا مجھے پسند نہیں۔ کہا یہ بغل کہنا آپ کو کیوں پسند نہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اچھی باتیں بھی کہتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں، اور بری باتیں کہتے ہیں تو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ فرشتے تو یہاں لکھ رہے ہیں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں، تم نے 2 جملے کہے تو لکھا، 5 کہے تو لکھا، 10 کہے تو لکھا، اچھا کہا تو لکھا، برا کہا تو لکھا، سب لکھا۔ جب قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، یعنی جو تم بک بک کر چکے ہو، جو کہہ چکے ہو، کوئی ریکارڈ کرے نہ کرے، کوئی جمع کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا پڑھ اپنا نام اعمال۔ اب تم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر مرے دم تک جو آخری جملہ ہے، یعنی زندگی کے پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک کب کہاں کیا کیا کہا تھا وہ سب فرشتے لکھ چکے ہیں۔ اللہ فرمائے گا پڑھ، کہاں پڑھ؟ استاد کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ پیر کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ ماں باپ کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ دوست و احباب کے سامنے نہیں، پڑھ اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں۔ خدا کا سامنا ہے، قہار و جبار خدا، رحمان و رحیم خدا، عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہونے والا خدا موجود ہے اور فرما رہا ہے پڑھ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جو تو نے کہا نا، یعنی لفظ بغل اگر میں کہہ دیتا تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا، اور جب اللہ مجھ سے کہتا عمر اقرا کتابک، پڑھ تیرے نام اعمال کو، تو یعنی لفظ بغل میں اللہ کے سامنے کیسے پڑھتا؟ مجھے شرم آتی اللہ سے، میں اس کے سامنے پڑھ کر کیسے سناتا؟ اس لیے مجھے ہاتھ کے نیچے کا لفظ کہنا گوارا ہوا، ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا گوارا ہوا، لیکن جو تو نے کہا یعنی لفظ بغل کہنا گوارا نہ ہوا۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم آخرت کو کتنا بھول چکے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے کیسی
कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। जरा जायजा लो अपनी मजाक गाहों का, जरा जायजा लो अपनी पिकनिक गाहों का, जरा जायजा लो अपने कमरों का, जरा जायजा लो अपने दोस्त की महफिलों का। आज तो बहुत अच्छा लगता है गंदी गंदी बातें करना, आज तो बहुत अच्छा लगता है गलीज गलीज बातें करना, आज तो अच्छा लगता है गंदे गंदी अल्फाज इस्तेमाल करना। लेकिन हाय मुसलमान, दुनिया की दूसरी कौमें अगर ये बदचलन का काम करती है, ये बद अल्फाज कहती है, बद कलामी करती है, तो यकीनन ये वो कौम को, चूंकि आखिरत का तसव्वुर उनके पास नहीं, इसलिए वो जो चाहते हैं कहते हैं। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, तेरा तो ईमान है कि अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना नाम अमाल पढ़ करके सुना। ये नंगी नंगी बातें, ये गंदी गंदी बातें, ये मोबाइल पे गंदे गंदे मैसेजेस, ये गंदे गंदे जोक्स, ये गंदे गंदे अल्फाज, ये बदकलामियां जो फरिश्ते लिख रहे हैं, क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खुदा के सामने पढ़ करके सुनाना है। वो अल्लाह जो आमने सामने से पाक है, जो दाएं बाएं से पाक है, उसका सामना होगा और उसकी बारगाह में तुम्हें पढ़ करके सुनाना होगा। जरा अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, जहां जिब्रील को कलाम करने की गुंजाइश नहीं होगी, जहां हाल ये होगा वह तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर तुम अपनी जबान का इस्तेमाल करना चाहोगे तो कहीं तुम्हारी जबानों पर भी मुहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। जरा मेरे भाई जो बताओ, उस वक्त ये बद कलामियां, उस वक्त की ये बद किरदारियां अल्लाह के सामने हम कैसे पढ़ करके सुनाएंगे। सहाबा तो लफ्ज़े बगल भी नहीं कहते कि खुदा को कैसे सुनाएं, खुदा की बारगाह में कैसे पढ़ पाएंगे। अल्लाह अकबर, हम क्या क्या कहते हैं, चलते फिरते गंदी गंदी मजाक। जरा सोचो तो सही मेरे भाई, अपने हाल पे रहम कर, अपने ईमान का जायजा ले। जहां हया नहीं वहां ईमान नहीं।